القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے، ہم اعلان بھی کر دیے تھے جمعہ کے دن۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ، نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ کہ کیسے نماز عید کو ادا کریں گے۔ جی اس کو اچھے سے دماغ میں بیٹھا لیجئے، ورنہ اگل بغل جھانکیے گا پھر، سمجھے کہ نہیں؟ عید کے دن کنکی مار مار کر کے ادھر سے کنکی مار مار کر آگے سے، سمجھے کہ نہیں؟ جی نماز عید اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں اس طرح کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں۔ جی سب سے پہلی تکبیر جو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو جب ہاتھ ہم کانوں تک اٹھائیں گے تو باندھ لیں گے، باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے۔ جی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا، بلکہ 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری جو تکبیر ہوگی اس کو باندھ لیں گے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ کیا ہے طریقہ اس کا؟ پھر سے سن لیجئے کہ سب سے پہلی تکبیر جو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، وہ ہاتھ ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نیت باندھ لیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں جو زائد تکبیریں ہیں۔ ابھی جیسا کہا نا تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس میں۔ تو جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں ان 3 تکبیروں میں سے پہلی جو 2 تکبیریں ہوں گی ہاتھ اٹھا کر کے ہم چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہم چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے۔ 2 تکبیروں میں چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر میں باندھ لیں گے۔ بیٹھ گیا دماغ میں؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو اس طرح تکبیریں کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ جو 3 تکبیریں جو زائد تکبیر ہے دونوں میں پہلے ہاتھ کو اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، اس کے بعد رکوع قوما 2 سجدے کر کے قیام کریں، 2 سجدے کر کے قیام کریں، مطلب کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد والی سورت پڑھیں گے، مقتدی خاموش رہیں گے۔ اب جب قرأت ہو گئی ہے اب یہاں 3 تکبیر کہی جائے گی۔ جی 3 تکبیر کہی جائے گی اسی طرح سے کہ ہاتھ ہم کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، 3 تکبیر ہو گئی۔ اب جو چوتھی تکبیر جو ہوگی اس میں رکوع میں جائیں گے۔ بس کتنا آسان طریقہ بتائیے، یاد ہو گیا نا؟ ورنہ عید کے دن پھر آپ جھانکیے گا، پھر پڑھنا نہیں ہوگا نا، مطلب آپ تکبیر پڑھیں گے، ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں تکبیر، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مطلب زور سے نہیں بولیں گے، زور سے نہیں بولیں گے، جی زور سے نہیں بولیں گے بلکہ آہستہ آہستہ ہی بولیں گے، بالکل بول سکتے ہیں تکبیر۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھ کتنا آسان طریقہ ہے کہ نیت باندھ کر کے ہاتھ کو ہم باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیر جو زائد ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلی جو 2 تکبیر ہوگی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر جو ہوگی باندھ لیں گے اس کو۔ ہو گیا، 3 تکبیر ہو گئی نا؟ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیر زائد ہوگی۔ 3 تکبیر میں تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہو گیا نا؟ بس بہت ہو گیا، بہت آسان ہے تمہیں۔ جی تو اس کے بعد پھر جب رکوع کریں گے پھر سجدہ کریں گے، تشہد پڑھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، باقی وہی ہے پورا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی ابو عائشہ نے بتایا کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟
کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہتے تھے۔ ابھی سن لیجئے، جس طرح جنازے کی 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جب میں بصرہ میں گورنر تھا تو وہاں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور 3 زائد تکبیریں مل کر 4 تکبیریں ہوئی، ہے نا؟ دیکھیے ورنہ اگر پوری حدیث کو اگر نہیں سنتے تو ہم لوگ بھٹک جاتے یہاں کہ بھائی 6 زائد تکبیر ہے، یہاں تو 4 تکبیر کہی جا رہی ہے۔ تو ہاں اسی لیے پوری بات سننی چاہیے، ہے نا؟ پوری بات سننی بھی چاہیے اور پوری بات پڑھنی بھی چاہیے۔ ہاں تو ایک تو تکبیر وہ ہے تکبیر تحریمہ والی، اور 3 تکبیر یہ ہے، تو 4 تکبیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ 3 زائد تکبیریں مل کر 4 تکبیریں ہوئی، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور رکوع کی تکبیر مل کر 4 ہو گئی، رکوع کی تکبیر مل کر 4 ہو گئی۔ تو یوں گویا کہ ہر رکعت میں 4 تکبیرات ہوئی، اس لیے جنازہ کی 4 تکبیرات سے تشبیہ دینا درست ہوا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔